زرعی پیداوار کے نصاب زکوٰۃ میں فقہا کے نظریات۔ اس باب کی پہلی حدیث یعنی زراعت سے جو زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کو زرعی پیداوار کہلاتے ہیں، تو اس میں نصاب زکوٰۃ کیا مقرر کیا گیا ہے، فقہا کے نظریات اور رائے کیا ہے، اس میں بیان کیا جا رہا۔ تو اس باب کی پہلی حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق 32 من سے کم زرعی پیداوار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ غلہ اور پھلوں کی زکوٰۃ عشر کے نصاب میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مذکور کی روشنی میں غلہ اور پھلوں کے لیے 5 وسق 32 من کو نصاب قرار دیتے ہیں۔ جس شخص کے پاس کھیتوں اور باغات سے 5 وسق یعنی اس سے زائد پیداوار حاصل ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس پر عشر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جس شخص کی پیداوار 5 وسق سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہیں عشر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کی پیداوار کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے۔ غلہ، پھل اور سبزیوں کی زمین سے جس قدر پیداوار بھی حاصل ہو اس پر عشر یعنی نصف عشر دینا واجب ہوگا۔ تو یہ ائمہ کا اختلاف ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا نظریہ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ امام مالک، امام ثوری، امام اوزاعی، امام ابن ابی لیلہ، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد اور تمام اہل علم کا قول یہ ہے کہ پھلوں اور غلے میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب ان کی مقدار 5 وسق یعنی 32 من کو پہنچ جائے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ قلیل اور کثیر سب میں زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم فرمایا فی ما سقط السماء العشر، جس زمین کو بارش سیراب کر دے اس میں عشر ہے، اور چونکہ زمین کی پیداوار میں سال گزرنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی نصاب بھی مقرر نہیں ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی ما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ حدیث خاص ہے اور امام ابو حنیفہ کی پیش کردہ حدیث عام ہے جس کی اس حدیث سے تخصیص کرنا واجب ہے۔ یعنی 5 وسق سے یعنی 32 من اگر پیداوار کم ہے پھلوں کی یا زرعی پیداوار میں سے جو چیز بھی نکل رہی ہے اگر 32 من سے اگر کم ہے تو یہ تینوں ائمہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد صاحبین کے نزدیک بھی کیا ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو احادیث جو ذکر کی گئی ان احادیث مبارکہ ان کے یہ دلائل ہے، اس کی روشنی میں ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بالعموم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ العشر، کہ جو کچھ بھی جس زمین کو بھی بارش سیراب کر دے اس میں عشر ہے۔ تو یہ حدیث کو سامنے رکھ کر کہ پیداوار کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جب بھی پیداوار جتنی بھی ہوگی اس میں 10واں حصہ اللہ کی راہ میں نکالا جائے گا، سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نظریہ، امام ابو حنیفہ کا نظریہ
یہ ہے کہ زرعی پیداوار کا کوئی نصاب نہیں ہے، اور زمین سے جس قدر بھی پیداوار حاصل ہو اس پر عشر یا نصف عشر واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنی پاک کمائی سے جو کچھ حاصل کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا استدلال یوں ہے کہ اس آیت میں ما جو عام ہے، جس کا تقاضا ہے زمین سے ہم نے جو بھی تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور 5 وسق والی حدیث خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے قرآن مجید کے عام کو خاص نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خبر واحد ضنی ہے اور قرآن مجید کا عموم قطعی ہے، اور ضنی دلیل سے قطعی کی تخصیص کرنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی جو بھی ائمہ جن احادیث مبارکہ سے استدلال کیا ہے وہ خبر واحد ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو زکوٰۃ جو فرض ہے قرار دیا ہے بغیر کسی تخصیص کے، وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے لیا ہے۔ جب قرآن مجید آ جائے گی تو پھر احادیث مبارکہ اور خبر واحد کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا۔ خبر واحد احادیث مبارکہ کی ایک قسم ہے۔ خبر واحد جو ہے خبر احاد بھی، احادیث احاد بھی اس کو کہا جاتا ہے، اخبار احاد بھی اس کو کہا جاتا ہے، خبر واحد بھی کہا جاتا ہے، یہ احادیث کی قسموں میں سے۔ تو یہ حدیث کے ذریعے سے قرآن مجید پر زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ تو قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کو لیا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے وہ اللہ کی راہ میں دو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی بغیر کسی تخصیص کے۔ اللہ نے فرمایا ہے تو اسی طرح اس کو قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو رکھا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ جو احادیث میں جو بیان آیا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے، ارشادات ہے اور خبر واحد ہے، اور یہ احادیث مبارکہ ہے، اس کے ذریعے سے قرآن پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ خبر واحد سے قرآن مجید کے عام کو خاص نہ کرنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قاعدہ ہے، اور یہ انتہائی دقت نظری اور باریک بینی پر مبنی ہے۔ اس قاعدے میں فرق کے مراتب کو ملحوظ رکھا گیا، اور قرآن مجید سے ثابت شدہ چیزوں کو حدیث شریف سے ثابت شدہ چیز پر ترجیح اور فوقیت دی گئی ہے۔ فقہ حنفی کی متعدد احکام اس قاعدے پر موقوف ہے، اور یہ صرف فقہ حنفی کی خصوصیت ہے، جبکہ دیگر ائمہ ثلاثہ اس اصول کو پیش نظر نہیں رکھتے، اور قرآن مجید کے عموم قطعی کے احادیث غیر متواترہ سے تخصیص کر کے قرآن کو حدیث کے تابع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ آیت کریمہ اخرجنا لکم من الارض کی 5 وسق والی زیر بحث حدیث سے تخصیص کر دیتے ہیں۔ علامہ دشتانی مالکی لکھتے ہیں وَلَنَا فِي مُقَابِلَةِ عُمُومِ الْآيَةِ حدیث الْأَوْسَق وفی تخصیص عموم القرآن بقبر الواحد خلافن۔ ہم آیت کریمہ کے عموم کے مقابلے میں 5 وسق والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے عموم کی خبر واحد سے تخصیص کرنے میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ احادیث صحیحہ میں بھی زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو یا دریائے پانی سے سیراب ہو اس پر عشر ہے، جس نے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ جس زمین کو کنویں کے پانی سے اونٹوں کے ذریعے سے سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل اور کثیر کا فرق کیے بغیر مطلقاً زمین سے حاصل شدہ پیداوار پر عشر یا نصف عشر کا حکم عائد فرمایا، اور یہ حدیث عموم قرآن کے مطابق ہے۔
نہیں، اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قلیل اور کثیر کی بحث ہی نہیں بتائی، بلکہ جو زمین سے پیداوار نکلے اس کے اوپر اتنی زکوٰۃ ہے، اور جس کے اوپر آپ خود سیراب کر کے محنت کر کے زراعت کو ہموار کر رہے ہیں، پیداوار کو اگا رہے ہیں، پیداوار اور زراعت کر رہے ہیں، تو اس پر 20واں حصہ مقرر کیا ہے، لیکن تعداد اور حد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر نہیں فرمائی، بلکہ عشر اور اس نصف عشر فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں قرآن کی آیت کے موافق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے، جو امام اعظم یا فقہ حنفی کی دلیل ہے۔ تھوڑا اور زیادہ کی قید نہیں، تھوڑے اور زیادہ کی قید نہیں ہے، جو ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور صاحبین نے جو پہلے احادیث جو ذکر کیے گئے جو لیا ہے، وہ 32 من سے اگر کم ہو تو اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ یہ تینوں ائمہ کا مسلک ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قلیل اور کثیر کی کوئی بحث نہیں ہے، جو بھی پیداوار نکلے گی اس میں سے 10واں حصہ یا نصف عشر 20واں حصہ زکوٰۃ مقرر ہے۔ امام ابو داؤد نے بھی اپنی اسانید کے ساتھ حضرت ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان دونوں روایات کو ذکر فرمایا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما سقط السماء والعیون العشر وفیما سقی بالنزح نصف العشر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کو بارش یا چشمہ سیراب کر دیں اس میں عشر ہے، اور جس کو اونٹوں کے ذریعے کنویں سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔ اس حدیث کے بعد امام ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام عبدالرزاق بن حمام نے اپنی مصنف میں اس مضمون کی 19 احادیث روایت کی ہے، ہم ان میں سے چند کا ذکر کر رہے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ معمر نے کہا، میں نے تمام معتبر لوگوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا فرمان دیکھا، جس زمین کو رسیوں اور ڈولوں کے ذریعے کنویں کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔ معمر کہتے ہیں کہ میرے علم میں اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور جس زمین کو بارش یا دریائے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر ہے، یعنی معمر کہتے ہیں کہ میرے علم میں اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ بھی من جملہ دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال ما سقط الانہار والسماء والعیون فالعشر وما سقیا بالرشا فنصف العشر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس زمین کو دریائی پانی بارش اور چشمے سیراب کر دے اس میں عشر ہے، اور جس کو رسیوں کے ذریعے کنویں کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ۔ تو اس میں اس حدیث میں بھی قلیل اور کثیر کی بحث نہیں ہے، زیادہ اور تھوڑی پیداوار کی کوئی بحث اس کے اندر نہیں ہے، جو دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو بہرحال ائمہ ثلاثہ جو 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ کو واجب قرار نہیں دیتے، قرآن کریم کی عمومی آیت اور ان تمام احادیث اور آثار کے تارک ہے، اور ان عمومی دلائل کے پیش نظر ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ 5 وسق والی احادیث کے احناف یہ توجیہ کرتے ہیں کہ احادیث اموال تجارت پر محمول ہے، کیونکہ اس وقت 5 وسق 200 درہم کے برابر ہوتے تھے، اس لیے فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اب یہاں پر انشاءاللہ تعالی پہلی نشست کا اختتام عمل میں آ رہا ہے،
اور آئندہ انشاءاللہ تعالی اس کا تسلسل جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کو سننے، سمجھنے اور اس پر سارے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔